واردات عام قسم کی چوری کی تھی۔ یہ چھوٹا سا ایک قصبہ تھا جس کی آبادی کی اکثریت ہندوؤں کی تھی۔ مسلمان تعداد میں کچھ کم تو نہیں تھے لیکن ہندوؤں کی نسبت کم تھے۔ درمیانے درجے کا ایک مسلمان دکاندار تھانے میں یہ رپورٹ لے کر آیا کہ رات اس کے گھر میں چوری ہو گئی ہے۔ واردات کی تفصیل یہ تھی کہ میاں بیوی صحن میں سوئے ہوئے تھے۔ ان کے اندازے کے مطابق آدھی رات کو خاوند کو کمرے میں کھٹکا سنائی دیا۔ چاندنی رات تھی، وہ اٹھنے لگا تو اسے دھیمی سی آواز سنائی دی، خاموشی سے لیٹے رہو ورنہ سر کھل جائے گا۔ ایک کلہاڑی اس کے سامنے آ گئی۔ اس نے گھبرا کر دیکھا، ایک آدمی جس کے چہرے اور سر پر پگڑی لپٹی ہوئی تھی کھڑا تھا۔ اس نے ساتھ والی چارپائی کی طرف دیکھا، اس کی بیوی چت لیٹی ہوئی تھی اور ایک آدمی اس کے سرہانے کی طرف کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں لمبا چاقو یا خنجر تھا۔ اس آدمی نے اس کی بیوی کو خاموش کرا رکھا تھا۔ کمرے میں لالٹین جل رہی تھی۔ دکاندار نے اپنے سر پر کھڑے آدمی کی منتیں کیں کہ وہ بہت غریب آدمی ہے اور اس کی حلال کی کمائی کو وہ اٹھا کر نہ لے جائیں۔ اسے کہا گیا کہ دھیمی آواز میں بولتے رہو، اگر اونچی آواز نکالی تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ دکاندار کو زیادہ بولنے کا موقع نہ ملا۔ کمرے میں سے دو آدمی نکلے۔ ایک نے ایک ٹرنک سر پر اٹھا رکھا تھا، دوسرے نے اتنا ہی بڑا ایک ٹرنک کندھے پر اور ایک سوٹ کیس ہاتھ میں لٹکا رکھا تھا۔ میاں بیوی کو یہ دھمکی سنائی دی، ہمارے جانے کے بعد بھی تم نے اونچی آواز نکالی تو مارے جاؤ گے۔ انہوں نے صحن کا دروازہ کھولا اور نکل گئے۔ دکاندار نے گلا پھاڑ کر واویلا بپا کیا، چور چور، مارے گئے، لوٹے گئے۔ اس کی بیوی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور بولی، خدا کے لیے چپ رہو، وہ آ جائیں گے اور ہمیں قتل کر دیں گے۔ خاوند نے دوڑ کر صحن کے دروازے کی زنجیر چڑھا دی اور ایک بار پھر چلایا، چور چور۔ گلی میں دوڑتے قدموں کی آوازیں سنائی دیں اور ان کے ساتھ یہ للکار، آ گئے آ گئے۔ دکاندار نے دروازہ کھول دیا۔ وہ چار آدمی تھے۔ یہ سب مسلمان تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا، ادھر جاتے دیکھے ہیں۔ وہ سب ادھر کو دوڑ پڑے۔ دکاندار بھی ساتھ گیا۔ یہ محلہ قصبے کے باہر تھا، یعنی یہاں قصبہ ختم ہو جاتا تھا۔ اس کی گلی میدان میں ختم ہوتی تھی، وہاں درخت بھی تھے، وہیں سے گھاٹی اترتی تھی۔ آگے خشک برساتی نالا تھا۔ اگلا کنارہ گھاٹی کی طرح تھا اور پتھریلا۔ 200-400 گز آگے پھر درخت اور آگے کھیت۔ یہ علاقہ گھاٹیوں اور ٹیلوں کا تھا۔ دکاندار اور چار آدمیوں نے چوروں کا پیچھا کیا۔ چوروں نے وزن اٹھا رکھا تھا، اس لیے زیادہ تیز نہیں دوڑ سکتے تھے۔ تعاقب کرنے والوں نے گھاٹی پر جا کر دیکھا، چاندنی میں چور خشک نالے کے اگلے کنارے پر چڑھ گئے تھے۔ ان کے پیچھے گئے اور تھوڑی ہی دور چوروں کو جا لیا۔ ان میں سے دو نے ٹرنک اٹھا رکھے تھے، انہی میں سے ایک نے سوٹ کیس بھی اٹھایا ہوا تھا۔ ان کے دو ساتھیوں کے پاس کوئی سامان نہیں تھا، وہ آگے آگے دوڑے جا رہے تھے۔ تعاقب کرنے والے جوان اور دلیر تھے۔ وہ چوروں کے قریب پہنچے تو چوروں کو للکارا۔ انہوں نے ٹرنک پیچھے کو پھینکے۔ ان میں سے کسی ایک کی آواز سنائی دی، سوٹ کیس نہ پھینکنا۔ ان کی رفتار تیز ہو گئی اور وہ نکل گئے۔ سوٹ کیس ساتھ لے گئے۔ تعاقب کرنے والے رک گئے۔ ان کے پیچھے چوکیدار بھی آ رہا تھا۔ ان لوگوں نے ٹرنک وہیں پڑے رہنے دیے۔ محلے کے کئی اور آدمی آگے آ گئے تھے۔ ان میں سے 3-4 نوجوان کلہاڑیوں، لاٹھیوں وغیرہ سے مسلح ہو کر ٹرنکوں کے پہرے پر بیٹھ گئے۔ صبح ابھی دھندلی تھی جب دکاندار چوکیدار اور 2-3 آدمیوں کے ساتھ تھانے میں آیا۔ میں نے دکاندار سے بہت سی باتیں پوچھیں جو چوری کی واردات کے متاثرہ افراد سے پوچھی جاتی ہیں۔ اصل مال سوٹ کیس میں تھا، اس میں اس کی بیوی کے زیورات اور 4,000 روپیہ نقد تھا۔ اس زمانے کا 4,000 روپیہ آج کے 40,000 روپے کے برابر تھا۔ آج کل تو ان پڑھ لوگ بھی پیسہ بینکوں میں جمع کروا دیتے ہیں، اس دور میں لوگ روپیہ پیسہ گھروں میں رکھتے تھے۔ دکاندار کے گھر میں صرف 2 افراد تھے، وہ اور اس کی بیوی۔
گھر کا تیسرا فرد اس کا بیٹا تھا جو رات گھر سے غیر حاضر تھا۔ اس لڑکے کی عمر 17-18 سال تھی۔ یہ ان کی واحد اولاد تھی۔ لڑکے کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ گھر میں ہوتا تو ایک چور اس کے بھی سرہانے کھڑا ہو کر اسے چپ کرائے رکھتا۔ میں نے پہلی بات یہ نوٹ کی کہ یہ ایک چور نے کہا تھا کہ سوٹ کیس نہ پھینکنا۔ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ چوروں کو معلوم تھا کہ سوٹ کیس میں زیورات اور نقدی ہے۔ دکاندار نے بتایا کہ سوٹ کیس مقفل تھا۔ مجھے خیال آیا کہ چوروں نے اسے کھول کر نہیں دیکھا، ورنہ وہ سوٹ کیس اٹھانے کی بجائے زیورات اور رقم نکال کر پوٹلی میں باندھتے اور لے جاتے۔ ٹرنکوں میں قیمتی کپڑے تھے۔ ان میں سے کچھ لڑکے کی شادی کے لیے تھے اور کچھ لڑکے کی ماں کے تھے۔ ان کے علاوہ ان میں کپڑے، تکیوں کے غلاف، چادریں اور خیس وغیرہ تھے۔ قدرت کو میرا کرا امتحان منظور تھا۔ میں موقع واردات پر جانے کے لیے اٹھنے ہی لگا تھا کہ آندھی آ گئی اور اس کے ساتھ مینہ برسنے لگا۔ اس کا نقصان یہ نہیں تھا کہ میری تفتیش رک گئی تھی، بلکہ یہ کہ چوروں کے کھڑے تباہ ہو گئے تھے۔ آپ کو کئی بار بتا چکا ہوں کہ سراغ رسانی کے لیے کھڑا کتنی کارآمد چیز ہوتی ہے۔ میں واردات والے گھر گیا۔ میرے پوچھنے پر دکاندار نے یقین سے بتایا کہ اس نے سونے سے پہلے صحن کے دروازے کی زنجیر چڑھائی تھی۔ یہ معمولی سا مکان تھا جس کی صحن کی دیوار تقریباً 7.5 فٹ اونچی تھی۔ میں نے دیوار کو باہر سے دیکھا۔ بارش نے تمام نشان، اگر کوئی تھے، دھو ڈالے تھے۔ دیوار تھی تو اونچی، لیکن چور اس سے بھی اونچی دیواریں پھلانگ جایا کرتے ہیں۔ میں نے اندر سے بھی دیوار دیکھی۔ یہ اینٹوں کی دیوار تھی، اندر کی طرف سفیدی کی ہوئی تھی۔ ایک جگہ مجھے ایسا نشان نظر آیا جیسے اوپر سے اترنے والے آدمی نے یہاں پاؤں کے پنجے رکھے اور پنجوں کی رگڑ دیوار پر لگی۔ اس نشان کو بارش نے مٹانے کی بجائے واضح کر دیا تھا۔ پولیس کا ایک کانسٹیبل بھی جانتا ہے کہ مجرم ایک سے زیادہ ہوں تو ایسی دیوار کس طرح پھلانگی جاتی ہے۔ باہر ایک آدمی دیوار کے ساتھ پیٹھ لگا کر کھڑا ہوا۔ دوسرا آدمی اس کے کندھوں پر چڑھ گیا اور دیوار پر جا کر اندر کو اس طرح اترا کہ اوپر دیوار پکڑی اور دیوار پر پاؤں کے پنجے جما کر اتر گیا۔ اس نے صحن کے دروازے کے اندر سے زنجیر کھول دی اور باقی ساتھی اندر چلے گئے۔ کمرے میں جا کر دیکھا، ایک بڑا کمرہ اور اس کے ساتھ 2 چھوٹے کمرے تھے۔ یہ کوٹھریاں سی تھیں۔ ان میں سے ایک میں ٹرنک، 2 چارپائیاں اور کچھ اور سامان پڑا تھا۔ جو ٹرنک اٹھائے گئے وہ ایک ایک ٹرنک کے نیچے رکھے تھے۔ سوٹ کیس رضائیوں اور گدوں والی پیٹی کے اندر ایک رضائی کے نیچے رکھا تھا۔ پیٹی کو تالا نہیں لگا ہوا تھا۔ اس سے یہ واضح ہو گیا کہ چور گھر کے بھیدی تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ ان کے مطلب کا مال کہاں پڑا ہے۔ ٹرنکوں کے نیچے سے وہ اٹھائے گئے جن میں قیمتی پارچات تھے، اور سوٹ کیس وہ اٹھایا گیا جس میں زیورات تھے، حالانکہ یہ پیٹی کے اندر ایک رضائی کی تہہ میں رکھا تھا۔ چوروں میں سے کوئی ایک گھر بھیدی تھا۔ انہوں نے واردات اس رات کی جس رات دکاندار کا جوان بیٹا گھر میں نہیں تھا۔ وہ ہوتا تو شاید کچھ مقابلہ کرتا۔ میں نے دکاندار اور اس کی بیوی کو بٹھا لیا۔ دکاندار گول مٹول اور ٹھگنا سا آدمی تھا، اور اس کی بیوی لمبے قد، بڑے اچھے رنگ اور دلکش نقش و نگار کی عورت تھی۔ میں نے تفتیش سے ہٹ کر سوچا کہ ان کے والدین نے کیا جوڑ ملایا ہے۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ عورت، جس کی عمر 35 سال کے لگ بھگ ہوگی، باتونی اور بلا وجہ بولنے والی تو نہیں لگتی تھی، لیکن میں جو سوال اس کے خاوند سے پوچھتا تھا اس کا جواب وہی دیتی تھی، اور خاوند اس کی تائید میں سر ہلا دیتا یا کہہ دیتا، ہاں حضور ایسے ہی ہے۔ اس سے میں نے یہ رائے قائم کی کہ آدمی خاصا بدھو ہے اور بیوی اس پر چھائی ہوئی ہے۔ بہرحال یہ میاں بیوی کا معاملہ تھا، واردات کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔
گھر میں نوکر ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، نوکرانی؟ میں نے پوچھا۔ یا کوئی عورت کپڑے یا برتن دھونے آتی ہو؟ گھر کا سارا کام میں خود ہی کرتی ہوں، گھر والی نے جواب دیا۔ انہوں نے بتایا کہ دکان میں بھی کوئی نوکر نہیں۔ میں نے اس کی بیوی سے پوچھا کہ محلے کی کوئی ایسی عورت گھر میں آتی جاتی ہوگی جسے معلوم ہو کہ سوٹ کیس پیٹی میں رکھا ہے اور فلاں فلاں ٹرنک میں قیمتی کپڑے ہیں۔ محلوں میں ایسی عورتیں ہوتی ہیں جو گھروں میں اوپر کا کام کرتی ہیں، یا اس کلاس کی عورتیں بغیر کام کے لوگوں کے گھروں میں جاتی رہتی ہیں۔ زبان کی اتنی میٹھی کہ اونچے اور امیر گھرانوں کی عورتوں کی ہمراز بن جاتی ہیں، اور ایسی عورتیں رشتے ناطے بھی کراتی ہیں۔ ان میں بعض عورتیں پیشہ ور چوروں اور نقب زنوں کی ایجنٹ ہوتی ہیں۔ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ فلاں گھر میں بڑی دولت ہے اور وہ کہاں پڑی ہے۔ دکاندار کی بیوی نے کچھ دیر سوچ کر بتایا کہ اس کے ذہن میں ایسی کوئی عورت نہیں آتی۔ اس کے خیال میں محلے میں مشکوک چال چلن کی کوئی عورت نہیں تھی۔ میں نے اسے یہ بھی کہا کہ وہ سوچ کر بتائے کہ محلے کی کس عورت کو معلوم ہے کہ زیورات والا سوٹ کیس رضائیوں کی پیٹی میں پڑا ہے۔ اس نے کسی بھی عورت کا نام نہیں لیا۔ اس کے خاوند سے پوچھا کہ اسے کسی پر شک ہوگا، اور یہ کہ یہ واردات انتقامی کارروائی بھی ہو سکتی ہے۔ اس کی کسی کے ساتھ دشمنی یا کاروباری رقابت ہوگی۔ اسے معلوم ہوگا کہ زیورات اور رقم سوٹ کیس میں اور سوٹ کیس پیٹی میں ہے۔ اس نے بھی کسی کا نام نہ لیا۔ کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی۔ دونوں یہ کان کھول کر سن لو، میں نے انہیں کہا۔ تمہارے اپنے دماغ اگر کام کرتے ہیں تو تم سمجھ گئے ہوگے یہ چوری کسی گھر بیدی نے کرائی ہے۔ چور جادوگر نہیں ہوتے کہ انہیں پتہ چل جائے کہ مال کہاں رکھا ہے۔ گھر بیدی گھر میں ہوتا ہے، یا گھر میں آتا جاتا رہتا اور ہر بھید جانتا ہے۔ اگر میری مدد کرو گے تو مال مل جائے گا، اگر نہیں تو بڑی مشکل ہے۔ سوچتے رہو، تمہارے دماغوں میں کوئی مرد یا کوئی عورت ضرور آ جائے گی۔ میں نے دکاندار کو ساتھ لیا اور اس جگہ جانے کو کمرے سے نکلا جہاں چور ٹرنک پھینک گئے تھے۔ میں ایک بار پھر دیوار کو اندر سے دیکھنے رک گیا، جہاں کسی کے اترنے کے نشان تھے۔ اوپر سے نیچے تک دیکھا، فرش پر کیچڑ میں چمکتی ہوئی کوئی چھوٹی سی چیز نظر آئی۔ میں نے اٹھائی تو یہ انگوٹھی تھی۔ دکاندار کو اور اس کی بیوی کو دکھائی۔ دونوں نے کہا کہ یہ ان کی نہیں۔ بیوی سے میں نے کہا کہ وہ اور غور سے دیکھے۔ وہ بڑی دھیمی آواز میں بولی، نہیں، یہ ہماری نہیں۔ میں نے اس سے انگوٹھی لے کر جیب میں ڈال لی اور کہا، چور اپنی نشانی چھوڑ گئے ہیں۔ یہ عام قسم کی سادہ سی انگوٹھی تھی جو ہر ایک سونار کے ہاں تیار ملتی تھیں۔ اس کی بناوٹ خاص ہوتی تو میں سوناروں کی مدد لے سکتا تھا۔ میں ٹرنکوں والی جگہ گیا۔ ٹرنک ایک دوسرے سے دور دور پڑے تھے، ایک الٹا ایک سیدھا۔ آندھی اور بارش نے کوئی کھرا کھوج نہیں رہنے دیا تھا۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ وہ کاغذی کارروائی کرے اور ٹرنک تھانے پہنچا دے۔ تماشائیوں میں وہ 4 آدمی بھی موجود تھے جنہوں نے رات چوروں کا تعاقب کیا تھا۔ میں نے ان سب کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ انہوں نے کہاں تک تعاقب کیا اور چور کس طرف چلے گئے تھے۔ انہوں نے میرے سوال کا جواب تفصیل سے دیا اور مجھے وہاں تک لے گئے جہاں انہوں نے تعاقب ترک کیا تھا۔ وہ یہ نہ بتا سکے کہ چور آگے جا کر کس طرف چلے گئے تھے۔ آگے زمین اونچی نیچی تھی اور چاندنی میں اتنی دور تک دیکھا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ ان میں سے ایک نے بتایا کہ وہ اس وقت اتفاق سے چھت پر بیت الخلاء میں گیا تھا۔ اسے چور چور کا شور سنائی دیا تو اس نے نیچے دیکھا، 2 آدمی ٹرنک اٹھائے دوڑے جا رہے تھے۔ وہ 2 آدمی بغیر کسی سامان کے آگے آگے دوڑے جا رہے تھے۔ اس کے مکان کی چھت سے خشک نالہ نظر آتا تھا۔
وہ دوڑ کر نیچے آیا۔ اتنے میں 3 اور نوجوان آ گئے، یہ 4 ہو گئے۔ ان میں سے ایک کے پاس ڈنڈا اور ایک کے پاس ہاکی اسٹک تھی، باقی 2 خالی ہاتھ تھے۔ میں نے نمبردار اور چوکیدار سے کہا کہ وہ چند قابل اعتماد آدمیوں کو ساتھ لیں اور دور آگے تک کے علاقے کی تلاشی لیں۔ ہو سکتا ہے چور سوٹ کیس سے زیورات اور نقدی وغیرہ نکال کر لے گئے ہوں اور خالی سوٹ کیس پھینک گئے ہوں۔ میں نے دکاندار کو اور تعاقب کرنے والے آدمیوں کو تھانے لے گیا۔ میں تھانے میں جو ہدایات دے آیا تھا ان پر عمل درآمد شروع ہو گیا تھا۔ قصبے کے 4-5 مشتبہ سزا یافتہ اور عادی مجرم بلائے جا چکے تھے۔ ارد گرد کے دیہات کے اس کماش کے آدمیوں کو تھانے لانے کے لیے کانسٹیبل چلے گئے تھے۔ میں نے انہیں الگ بٹھا دیا۔ میں جس وقت کی کہانی سنا رہا ہوں اس وقت ہر جرائم پیشہ آدمی کا اپنا جو فن تھا وہ اسی کا کمال دکھایا کرتا تھا۔ مثلاً سنسان راہوں پر راتوں کو مسافروں کو روک کر لوٹنے والے شہروں میں آ کر چوری نہیں کرتے تھے۔ شہروں میں چوریاں کرنے والے رہزنی نہیں کرتے تھے۔ ان میں جو تالے توڑنے کے ماہر تھے وہ تالے ہی توڑا کرتے تھے، نقب نہیں لگاتے تھے۔ نقب ایک الگ فن تھا۔ ہر چور نقب نہیں لگاتا تھا، کیونکہ یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ تھانوں میں ان لوگوں کا ریکارڈ اتنا مکمل ہوتا تھا کہ ہمیں کسی واردات کی سراغ رسانی میں مشکل پیش نہیں آتی تھی۔ ہم طریقۂ واردات سے سمجھ جاتے تھے کہ یہ فلاں کا کام ہے۔ چوری کی یہ واردات مجھے پیشہ وروں کی نظر نہیں آتی تھی۔ چور 4 بتائے گئے تھے، یعنی یہ ایک گروہ تھا۔ اگر گروہ تھا تو ڈاکوؤں کا ہو سکتا تھا، لیکن جس طرح وہ بھاگے اور ٹرنک پھینک گئے اس سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ اناری تھے۔ اگر وہ منظم اور پیشہ ور ڈاکو ہوتے تو رک کر اپنے پیچھے آنے والوں کا مقابلہ کرتے، ان میں سے 1-2 کو قتل یا زخمی کر جاتے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ٹرنک اٹھانے کی زحمت ہی نہ کرتے۔ گھر میں صرف ایک مرد اور ایک عورت تھی۔ انہوں نے دونوں کو خاموش اور بے بس کر رکھا تھا۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ ان کا مطلوبہ مال کہاں ہے۔ وہ مال ٹرنکوں اور سوٹ کیس میں سے نکال کر گٹھری میں باندھ لیتے۔ میں نے طریقۂ واردات کو ہر زاویے سے دیکھا۔ یہ چاروں مجھے اناری اور نو آموز نظر آتے تھے۔ یہ ان کی پہلی واردات معلوم ہوتی تھی اور یہ کوئی نیا گروہ تھا جو میرے ریکارڈ پر نہیں تھا۔ تھانے میں جو سزا یافتہ اور بدمعاش وغیرہ آ چکے تھے انہیں میں نے اکٹھے بٹھا کر اتنا ہی کہا کہ ان میں سے جو بھی اس واردات میں شامل تھا وہ خود ہی بتا دے۔ سب نے انکار کیا۔ میں نے انہیں کہا کہ انہیں معلوم ہے کہ میں اتنی جلدی مطمئن نہیں ہوا کرتا۔ وہ سوچ لیں اور جو کوئی اس واردات کے متعلق کچھ بتانا چاہے آ کر میرے کان میں بتا دے۔ میں کیس گول کر دوں گا۔ اگر میرے اندازے کے مطابق سوچنے کا وقت گزر گیا تو پھر میں ذرا سی بھی رعایت نہیں دوں گا۔ انہیں یہ کہہ کر الگ بٹھا دیا کہ جب تک کچھ بتائیں گے نہیں تھانے سے باہر نہیں جا سکیں گے۔ تعاقب کرنے والوں کو اس ہدایت کے ساتھ چھٹی دے دی کہ وہ کسی سے ذکر نہ کریں کہ انہوں نے کیا بیان دیا ہے اور میں نے ان سے کیا کچھ پوچھتا رہا ہوں، اور یہ کہ وہ ہر وقت گھر میں موجود رہیں۔ میں نے ان کی حوصلہ افزائی بھی کی۔ جرم اور سزا پر مبنی ایک حیرت انگیز کہانی۔ محبت ہو تو ایسی نہ ہو، 70 سال پرانی ایک سچی کہانی۔